اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں کیسے بت پرستی شروع ہوئی؟ سب سے پہلے کس کا بت بنایا گیا؟ سب سے پہلا شخص کون تھا جس نے بت بنایا؟ آخر کیا وجہ تھی کہ ایک اللہ کو ماننے والوں کو بتوں کی ضرورت پڑ گئی؟ تو ناظرین کرام، آج کی ویڈیو انہی سوالات کے گرد گھومنے والی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بعض روایات میں بتایا جاتا ہے کہ 146 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ مشہور تاریخ دان مقاتل لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام السکن تھا، جبکہ کچھ روایات میں ان کا اصل نام الساکن اور عبد الغفار لکھا گیا ہے۔ لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے تو ان کا نام نوح پڑ گیا۔ نوح کے لغوی معنی بہت زیادہ رونے والے کے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے والدین مومن تھے۔ حضرت نوح کے والد نام شیس تھا اور والدہ ماجدہ کا نام کشوش بنت قابیل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تب نبوت عطا فرمائی جب بتوں کی پوجا عروج پر پہنچ چکی تھی۔ ہر طرف شرک کا بول بالا ہو چکا تھا، لوگ گمراہی میں ڈوب چکے تھے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی جلدی انسان بتوں کی پوجا میں کیسے لگ گئے؟ ابھی تو حضرت آدم علیہ السلام کی چوتھی پیڑھی بھی نہ آئی تھی۔ مشہور محدث اور تاریخ دان حضرت ابن جریر رحمت اللہ علیہ محمد بن قیس سے سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت نوح سے پہلے کچھ بہت نیک لوگ تھے۔ ان کی پیروی کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ لوگ ان کو ایسے ہی مانتے تھے جیسے نبی کی باتیں۔ نعوذ باللہ، یہ تعداد میں 5 تھے جن کا نام ود، سوا، یغوث، یوم اور نصر تھے۔ لوگ ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب ان 5 کا انتقال ہوا تو لوگ رنجیدہ رہنے لگے۔ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ جن جگہوں پر یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے کیوں نہ ان کی جگہ پر ان کی نشانیاں رکھ دی جائیں۔ شروع میں کچھ نشانیاں رکھی گئیں جو کہ ان کے استعمال شدہ اشیاء تھی۔ بعد میں ماہر مجسمہ ساز بلوا کر ان 5 بزرگوں کے مجسمے بنوا دیے گئے۔ انہی 5 بزرگوں کے نام پر ان مجسموں کے نام رکھ دیے گئے۔ لوگ دل جوئی کے لیے ان مجسموں کے پاس آتے تھے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے ان بتوں کو اٹھا کر عبادت گاہوں میں رکھ دیا تاکہ عبادت میں دل لگا رہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ لوگ انہی بتوں سے اپنی فریادیں کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد میں آنے والی نسلوں نے ان بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ یوں دنیا میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ ناظرین کرام، حضرت امام ابن حاتم حضرت امام باقی رحمت اللہ علیہ سے روایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ود ایک نیک شخص تھا اور وہ اپنی قوم میں بہت محبوب تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی قوم کے لوگ بابل کی سرزمین پر اس کی قبر کے ارد گرد بیٹھ کر روتے رہے۔ جب ابلیس نے ان کی آہو بقا دیکھی تو وہ ایک انسان کی صورت میں آیا اور کہنے لگا، میں نے تمہارے رونے کو دیکھ لیا، تو تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے لیے بت کی ایک تصویر بنا دوں؟ تم اپنی مجلس میں اس تصویر کو دیکھ کر اسے یاد کیا کرو۔ تو انہوں نے اس سے اتفاق کیا تو اس نے بت کی تصویر بنا دی جس کو وہ اپنی مجلس میں رکھ کر اس کا ذکر کیا کرتے۔ جب ابلیس نے یہ منظر دیکھا تو کہا، میں تم میں سے ہر ایک کے گھر بت کا ایک مجسمہ بنا کر رکھ دوں گا تاکہ تم میں سے ہر شخص اپنے گھر میں بت کا ذکر کیا کرے۔ انہوں نے اس بات کو بھی مان لیا۔ پھر ہر گھر میں ایک ایک بت بنا کر رکھ دیا گیا۔ پھر ان کی اولاد بھی یہی کچھ کرنے لگی۔ پھر اس کے بعد ان کی جو بھی نسلیں آئیں تو وہ بھول گئی کہ وہ بت ایک انسان تھا، اس کو خدا مان کر اس کی عبادت کرنے لگے۔ پھر انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس بت کی پرستش شروع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ
को छोड़कर जिस बुत की सबसे पहले परस्ती शुरू की गई वह बुत नाम का बुत था। अल्लाह ताला ने सूरत नूह में इनके नाम जिक्र किए हैं। चुनाचे इस मुशरिक कौम की इस्लाह के लिए अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा। अब बात करते हैं कि अरब में बुत परस्ती का आगाज कैसे हुआ। काबा के मतवल्ली खानदान जिसने 500 साल तक काबा की तौलीद की, उनमें एक शख्स उमर बिन लाह बिन कमा था जिसने 400 साल की तवील उम्र पाई। उसी इंसान ने काबा की बुतों से भर दिया। उमर बिन लाह ने काबा में बुत सिर्फ इसलिए रखे कि लोग एक अल्लाह को भूलकर मेरी अतात में आ जाएं। अरब में ही अल्लाह ने अपने आखिरी और प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, जिन्होंने ना सिर्फ खाना काबा को बुतों से पाक किया बल्कि ऐसा दीन हमारे हवाले किया कि जिस पर चलकर हम अशरफुल मखलूकात कहलवाने के हकदार हो गए हैं। अल्लाह ताला हमें और हमारी औलादों को शिरक जैसे नासूर से दूर रखे, तमाम बीमारों को हर बीमारी से पाक कर दे और हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक से बेपनाह मोहब्बत अता फरमाए। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।